شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ملیریا ہو تو لیمو آگ پر سینک چاٹ لیں، یرکان ہو تو چائے جوئیں لہسن کی پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لو۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو اس کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ کسی بات پر زیادہ غم نہ کیا کرو، اس سے پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہفتے میں 2 سے 3 بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں کینسر ہونے کی شرح 68 تک ہو جاتی ہے۔ کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے۔ امرود کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے کینسر کی بیماری میں کمی آتی ہے۔ سرخ ٹماٹر کی چٹنی کھانے سے نیند جلدی آتی ہے۔ سفید پیاز کے رس کے چند قطرے رات کو ناک میں ڈال کر سونے سے مرگی کے مرض سے آرام ملتا ہے۔ تربوز کھانے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ دھنیے کا رس پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ منقے کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ کچی گاجریں کھانے سے چھاتیوں کا سائز برابر رہتا ہے۔ ادرک کا سالن بنا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ کریلے کا کثرت سے استعمال فالج کے مریض کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کرنے سے آرام ملتا ہے۔ کچا آلو کاٹ کر چھاتیوں پر پھیرنے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ ادرک والی چائے پینے سے انفیکشن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت پیاز کھانا بیماریوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سرسوں کے تیل کافور ملا کر بالوں میں لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ لونگ پر شہد لگا کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ شہد میں ارکے گلاب مکس کر کے چہرے پر لگانے سے 70 سال تک جھڑیاں نہیں پڑیں گی۔ کوک کی بوتل سے پاؤں دھونے سے پاؤں خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کا رس چھاتیوں پر لگانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پاؤں کے ناخنوں پر ناریل رگڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک ایک جگہ پر کھڑے رہنے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ کچا لیمو چاٹ کر کھانا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے جگر کا کینسر نہیں ہوتا۔ سفیدے کے پتے سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پتا چبانے سے خراب معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور کھا کر سونے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چاول کے اوپر پانی پینے سے موٹاپا نہیں ہوتا۔ گنا چوسنے سے پیشاب کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ دہی میں کالی مرچیں کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے نہار میں چبا لینے سے چہرہ 16 سال جیسا جوان ہو جائے گا۔ آلو کا زیادہ استعمال گردوں میں پتھری پیدا کرتا ہے۔ ذہن پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جسے خوف زیادہ آتا ہو اس کے گردے کمزور ہوتے ہیں۔ سردی میں سیب کا رس پینے سے خون نہیں جمتا۔ جوڑوں میں درد ہو تو کیلے کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے گردوں کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ آم کا جوس پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ آڑو کا رس پینے سے کمزور دل طاقتور ہو جاتا ہے۔ انناس کا رس پینے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بات بات پر غصہ آتا ہو تو نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو۔ کچے امرود کھانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ پالک کے کچے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دودھ میں دھنیے کا رس ملا کر پینے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ کم سنائی دیتا ہو تو رات کو کان میں بکری کے دودھ کے چند قطرے ڈال دیں۔ سوکھی روٹی چبانے سے جگر زیادہ خون بناتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو ناریل کے پانی سے غرارے کرنے سے کیڑا فوراً مر جاتا ہے۔ گاجر کا رس پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ پکے ہوئے چاولوں سے املی نکال کر کھانے سے پیٹ کی گیس ختم ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہو تو مالٹے کے رس کو گرم کر کے اس میں شہد ملا کر پینے سے آرام ملتا ہے۔ مالٹے کے درخت کے پتوں کو چبانے سے کم عمری میں بھی دماغ تیز ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے چھاتیوں کا رنگ اسٹرابیری کی طرح ہوتا جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے عقل کم ہوتی ہے۔ پانی پی کر جمع کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ککڑ کی لکڑی کا دھواں سونگھنے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
صرف آم کھانے کے فائدے: جس کی بنائی کمزور رہی ہو اسے آم کھلاؤ، جس کو بینگے پن کی شکایت ہو اس کو آم کا جوس پلاؤ، جس کو بیکٹیریا سے بچنا ہو وہ کچے آم کھائے، جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو وہ شخص چھلکے سمیت آم کھائے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو ان ٹوٹکوں پر عمل کرو۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھا کرو۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کبھی بھی بال مت سنوارا کرو۔ فقیر گھر پر ہے تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ جو تمہارے منہ پر تعریف کرے ان سے دور ہو جاؤ۔ روٹی کھاتے وقت آدھی روٹی پرندوں کے لیے چھت پر ڈال لیا کرو۔ اپنے گھر بلی پال لو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ پیاسے کتے کو پانی پلاؤ۔ جانور پر صلہ رحمی کرو۔ گھر میں 3 بکریاں لے آؤ، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اللہ تمہیں عطا دے گا۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یتیم اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ جس کو قرض دو اسے زیادہ مہلت دو۔ زکوٰۃ کو وقت پر ادا کر دیا کرو۔ ہر مہینے 2 بار اللہ کے نام کی خیرات کرو۔ گھر میں رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے، بس اللہ کے بندے کو کبھی ناراض مت کرو۔ پیاز کے جادوئی فائدے: دانتوں اور منہ کے انفیکشن میں مدد مل سکتی ہے۔ پیاز کا استعمال اکثر دانتوں کی خرابی اور منہ کے انفیکشن کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کچے پیاز کو 2 سے 3 منٹ تک چبانے سے منہ اور اس کے آس پاس کے حصوں میں اور گلے اور ہونٹوں میں موجود تمام جراثیم کو ہلاک کر سکتا ہے۔ قوت مدافعت کو بڑھا سکتا ہے۔ پیاز میں نمایاں مقدار میں موجود فائٹو کیمیکل جسم میں وٹامن سی کے لیے ایکٹیو ہو کر کام کرتے ہیں۔ وٹامن سی زہریلے مادوں اور مختلف جسم میں موجود جراثیم کے خلاف لڑ کر آپ کی قوت نظام کو بڑھاتا ہے، جو بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پیاز یقینی طور پر بیماریوں کو دور کرنے کا کام کرتا ہے، جسے خون کو پتلا کرنے والے بھی کہا جاتا ہے، جو خون کے سرخ خلیات کو کلپس بننے سے روکتا ہے۔ لہسن اور پیاز کی کچھ فارمولیشن کا استعمال ایتھروسکلیروٹک بیماری کے خطرے کو روکنے اور کم کرنے کے لیے مثبت طور پر منسلک کیے جاتے ہیں۔ یہ بلاکس اور کلاٹس جو دل کے امراض کا باعث بن سکتے ہیں، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ پیاز میں کرومیم ہوتا ہے، جو کہ ایک نسبتاً غیر معمولی معدنیات ہے جو قدرتی طور پر کھانے میں پایا جاتا ہے۔ کرومیم جسم کو خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور پٹھوں اور جسم کے خلیوں میں گلوکوز کی آہستہ اور کمی کو یقینی بناتا ہے۔